بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے ہی وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرے غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟
حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشہ سے سلائی ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ اکرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے، یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ پیارے دوستو، محبت نے ایک یہودی کو نبی کے قدموں میں لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اہل بیت سے اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔